افضل ہے کل کائنات سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل کائنات سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، پل بھر کی تھی بس حکومت یزید کی، پل بھر کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ ایک دفعہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے ہم پر، کرم ہے اس کا کہ اس نے ہم جیسے خطا کاروں کو، سیاہ کاروں کو اپنے محبوب کا پاک دامن عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر یہ فضل کیا ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ساری خلقتوں کو لفظ کن سے پیدا کرنے والا ہے۔ وہ اگر چاہتا تو ہمیں کسی دیگر مذہب میں پیدا کر دیتا، کسی دیگر جو ہے دین میں پیدا کر دیتا، لیکن اس نے ہم کو دین اسلام کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ ہم کو اس نے سید الانبیاء کا امتی بنایا ہے، غلام بنایا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری یہ نسبت، سرکار کا ہمارے ہاتھوں میں دامن، حضور کی ہمارے گلے میں سرکار کی غلامی کا پٹا، یہی چیز ہم کو اعلیٰ کرتی ہے، افضل کرتی ہے، اشرف کرتی ہے۔ ورنہ ہماری اوقات کیا ہے، وسعت کیا ہے؟ ہم خاک ہے، مٹی سے بنے، مٹی کے اندر جانے والے لوگ ہیں، لیکن اگر ہماری عزت ہے تو نبی کے قدموں کے صدقے میں ہماری عزت ہے، کیونکہ ہم امت محمدیہ ہے۔ یہ وہ امت ہے جس میں پیدا ہونے کی دعائیں نبیوں نے فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، دیگر انبیاء نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم کو نبی مت بنا، تیرے محبوب کا غلام بنا کر پیدا فرما، تیرے محبوب کا امتی بنا کر پیدا فرما۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی ساری حیات، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی، آپ حضر میں رہے یا سفر میں، مکے میں رہے یا مدینے میں، آپ کسی حالت میں دن ہو یا رات ہو، کون سا مہینہ ہو، کون سا دن ہو، کون سا وقت ہو، اپنی امت کے حق میں حضور نے دعا فرمائی ہے، حضور نے اپنی امت کو یاد فرمایا ہے۔ اور امت کا کام کیا ہے؟ امت کا کام کیا ہے؟ حضور نے ہمیں یاد کیا، حضور نے ہم سے محبت فرمائی ہے۔ امت کا بھی یہ کام ہے کہ اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، ساری دنیا سے زیادہ اپنے رسول سے محبت کرے، تب جا کر کامل ایمان ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پوری دنیا کے بعد دین پیارا ہے، رسول پیارا ہے، پہلے دولت کا درجہ ہے، پھر اولاد کا درجہ ہے، اپنی جان کا ہے، پھر دین ہے، تو آپ پکے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ پکا مسلمان وہ ہوتا ہے، سچا مومن وہ ہوتا ہے جس کو ساری دنیا سے زیادہ رسول اللہ سے محبت ہو، رسول اللہ کے دین سے محبت ہو۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے لوح و قلم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے لوح و قلم تیرے ہے۔ یعنی جب رسول اللہ تمہارے ہو جاتے ہیں، تم رسول اللہ کے وفادار ہو جاتے ہو، یہ زمینیں کیا ہے، یہ آسمان کیا ہے، لوح آپ کا ہے، قلم آپ کا ہے، مقدر آپ کا ہے۔ اب محمد الرسول اللہ سے وفا، کیسی وفا؟ سرکار علیہ السلام کے طریقے پر رہنا، حضور نے جو فرمایا اس پر عمل کرنا، سرکار کی سنتوں پر عمل کرنا۔ یہاں تک ہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہے
اس کے خاطر مجھ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ تم پر رزق برسا رہا ہے، اللہ تم پر بارش برسا رہا ہے، زمینوں سے اناج نکال رہا ہے تو میرے صدقے میں نکال رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو بیماریوں سے شفا دے رہا ہے تو میرے صدقے میں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اولاد کی خوشیاں دے رہا ہے تو میرے صدقے میں دے رہا ہے، کائنات کی ہر خوشی، تم یہاں تک کہ تم سانس بھی اگر لے رہے ہو تو میرے صدقے میں تم سانس لے رہے ہو۔ مسئلہ یہ ہے جتنی نعمتیں اللہ کی اس کی مخلوق پر ہو رہی ہے، جتنی نعمتیں جتنی رحمتیں مخلوق پر اللہ فرما رہا ہے، یہ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان نعمتوں کے لیے جو اللہ نے تم کو دی ہے مجھ سے محبت کرو، ان نعمتوں کے خاطر یعنی اللہ کے خاطر مجھ سے محبت کرو، اور میری خاطر میری آل سے محبت کرو، میری خاطر میری آل سے محبت کرو۔ آج کیا ہو گیا؟ حضور سے محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن اہل بیت سے محبت کہاں پر ہے؟ اہل بیت اطہار سے محبت کی جب بات آتی ہے تو لوگوں کے قدم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ لوگ یعنی آج ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ سرکار کے گھرانے کی عظمتیں کیا ہے۔ اگر آپ کو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی عظمت کو دیکھنا ہو تو یہ جو 5 نمازیں پڑھ رہے ہو نا، اس کے اندر درود کے اندر جا کر درود شریف کا ترجمہ دیکھ لینا۔ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں آپ پر درود پڑھتا ہوں۔ حضور نے کہا کہ تیری نماز اللہ قبول نہیں کرتا، تیری نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ کہا کہ یا رسول اللہ کس لیے؟ کہا کہ جو شخص نماز پڑھے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، مجھ پر درود پڑھے، میری آل پر درود نہ پڑھے تو اللہ اسی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ نماز تو نماز ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر ناقص درود نہ بھیجو، ادھورا درود نہ بھیجو۔ کہا کہ یا رسول اللہ ادھورا درود کیا ہے؟ کہا کہ مجھ پر تو درود پڑھا جائے لیکن میری آل پر درود نہ پڑھا جائے، وَآلَ آلِ محمد نہ کہا جائے۔ یہ ناقص درود ہے، ناقص درود ہے۔ آج لوگوں کو عادت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ درود جب تک مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ تعلیم سرکار نے عطا فرمائی ہے، یہ تعلیم حضور نے دی ہے، جیسا نبی نے بتایا ویسا کرو۔ شارٹ ہر چیز میں شارٹ کر دے رہے آپ، ہر چیز میں شارٹ، یہ شارٹ مت کیجیے اپنی طرف سے، جو حکم سرکار کا ہے اس پر عمل کیجیے۔ ماہ محرم بے انتہا قریب ہے، بے انتہا قریب ہے۔ جب محرم کا مہینہ طلوع ہوتا ہے تو 2 قسم کے لوگ نکل جاتے ہیں، 2 قسم کے لوگ نکل جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ محرم کا چاند دیکھتے ہی ان کو امام حسین کی یاد آ جاتی ہے، امام حسین کی یاد آ جاتی ہے، امام حسین کے شہید ہونا یاد آ جاتا ہے، امام حسین کا گھر بار لٹنا یاد آ جاتا ہے، وہ امام علی مقام کے غم میں اشک باری کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جن کو محرم کا چاند دیکھتے ہی جو ہے یزید یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کا احسان و کرم ہے، ہمیں ماہ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد یزید یاد نہیں آتا بلکہ امام حسین یاد آتے ہیں۔ کیوں؟ ہم رسول اللہ کے وفادار ہیں، ہم امام حسین کے وفادار ہیں، ہم دین کے وفادار ہیں۔ اب چند لوگوں کو یزید یاد آ جاتا۔ اب دیکھو ہر کسی کو اپنے پیشوا کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اب آدمی جیسی صفت کا مالک ہوگا، اگر یزیدی کردار والا ہے تو یزید کو مانے گا، حسینی کردار والا ہے تو امام حسین کو مانے گا۔ حقیقت میں رسول اللہ کا وفادار ہے تو رسول اللہ کی طرح یاد حسین میں رونے والا بنے گا، اور اگر وہ یزید کی طرح بدبخت ہے، ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا ہے لیکن اس کے خنجر پر آل محمد کے خون کے نشان ہے، تو یاد رکھنا ایسا شخص کبھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ فخر کیجئے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے سینوں میں اہل بیت کی محبت کو ڈالا ہے، اہل بیت کی محبت کو ڈالا۔ بغیر اہل بیت کی محبت کے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت شرط ایمان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح، کس کی کشتی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں داخل ہو گیا، جو ان کی محبتوں میں داخل ہو گیا، وہ نجات پا گیا، دنیا کے فتنوں سے بچ گیا، وہ دنیا کی بدعقیدگیوں سے بچ گیا، شیطان کے شر سے بچ گیا، بری موت سے بچ گیا، ہلاکت والی موت سے بچ گیا، حادثوں والی موت سے بچ گیا۔ جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ جہنم کے راستے سے بچ گیا، وہ جہنم کی ہولناکیوں سے بچ گیا۔ جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ منافقت سے بچ گیا، منافقوں سے بچ گیا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں داخل ہو گئے وہ نجات پا گئے، اور جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا فہوا غرق، اللہ کے نبی نے کہا وہ غرق ہو گیا، دنیا کی ہولناکیوں میں تباہ ہو گیا، جہنم کے گڑھے میں جا کر گر گیا، فتنوں میں تباہ ہو گیا۔ تو اہل بیت اطہار نجات کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے ہر آدمی کی پہچان اس کے بیک گراؤنڈ سے ہوتی ہے، کسی کو سمجھنا ہو تو اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ہوگا۔ امام عالی مقام کون ہے؟ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم ہے، جس طرح امام حسین کا بیک گراؤنڈ ہے پوری کائنات میں کسی کا ویسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ کیوں؟ امام عالی مقام کی والدہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ امام عالی مقام کے والد دنیائے ولایت کے سردار ہیں۔ امام عالی مقام کے نانا سید الانبیاء ہیں، رسولوں کے نبیوں کے ساری کائنات کے سردار ہے، اللہ کے حبیب ہے۔ بتائیے آپ اتنا بڑا بیک گراؤنڈ کسی کا ہو سکتا ہے؟ امام عالی مقام کے برادر جنتیوں کے سردار، نوجوانان جنت کے سردار امام حسن، اور امام حسین ابن علی کے دادا حضرت ابو طالب محسن اسلام، جس نے اپنے مال کے ذریعے، اپنی قوت و رعب کے ذریعے اس دین کو باقی رکھا، اس دین کو باقی رکھا۔ آپ حضرت ابو طالب کو اگر سمجھنا ہو تو سیرت رسول پڑھو۔ مولانا کا کیا ہے، وہ پروپیگنڈے پہ عمل کرتے ہیں، اوپر سے جو آ رہا ان کو وہی بول رہے ہو، یہ بولنا ہے، ہمارے مولانا یہی بولے یہی بولوں گا۔ ارے بابا تحقیق کرو، اللہ ذہن کئی کو دیا، اللہ آنکھیں کئی کو دیا، آنکھوں سے پڑھو حدیثیں کیا ہے، آنکھوں سے پڑھو سیرت کیا بتا رہی ہے۔ یہ پروپیگنڈے کے اندر مت جائیے آپ جی، یہ دین اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا ہے۔ ابھی میں نے جو شعر پڑھا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے، بڑے دبدبے والا یہ شعر ہے، اور لوگ بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں، پسند بھی آنا چاہیے، پڑھتے بھی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، رسول اللہ سے وفاداری کی اگر آپ کو مثال دیکھنا ہو، سب سے پہلی مثال حضور سے وفاداری کی اگر آپ کو ملے گی تو حضرت ابو طالب کی زندگی میں دیکھ لینا۔ زندگی کا لمحہ لمحہ، یہاں تک کہ کافروں نے آپ کا بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا پورے مسلمانوں کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بار بار ان لوگوں نے کہا کہ محمد ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو، خداؤں کو برا نہ کہو، تبلیغ کا کام چھوڑ دو، دین پھیلانا چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نہ مانے، بلکہ مسلمان آتے رہے، سرکار کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے رہے، لوگ آتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے۔ ہوا کیا، تعداد بڑھ رہی ہے، کفر کانپنے لگا۔ بڑے بڑے مکے کے قریش کے سرداروں نے بیٹھ کر ایک میٹنگ بنائی، میٹنگ میں کہا کہ بنو ہاشم کا ہم بائیکاٹ کریں گے، مسلمانوں کا بائیکاٹ کریں گے۔ جو مومن تھے ان کے بارے میں کعبے کی دیوار پر لکھ کر لگا دیا گیا، نہ ان سے خرید و فروخت کرنا ہے، نہ ان سے رشتہ داری رکھنا ہے، نہ کھانا دینا ہے، نہ ان سے کچھ خریدنا ہے۔ سوشل بائیکاٹ،
سرکار دو عالم کا کیا گیا اور سرکار کے گھرانے کا کیا گیا. اب مجھے بتائیے یہ جو میٹنگ بنا کر جنہوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا یہ کافر تھے؟ کون تھے؟ کافر تھے. بائیکاٹ مومنین کا کیا گیا، لیکن 3 سال تک پہاڑ کی گھاٹی میں جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے، حضرت ابو طالب کیا کر رہے تھے؟ اگر کافر ہوتے تو ابو لہب کی طرح آزاد ہوتے. مومن تھے اسی لیے پتے کھا کر اپنی زندگی کو گزار رہے تھے. مومن تھے اسی لیے پتے کھا کھا کر بھوک و پیاس کے عالم میں 3 سال حضرت ابو طالب نے شعب ابی طالب میں گزارے ہیں. اور جب رات آتی حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس آتے، کہتے کہ محمد اٹھو اٹھو، یہاں سے اٹھو، یہاں پر سو جاؤ. کبھی یہاں آتے، کہتے محمد اٹھو اٹھو، یہاں پر سو جاؤ. یہاں نہیں، یہاں پر. رات بھر سرکار علیہ السلام کو کبھی یہاں سے اٹھاتے یہاں سلاتے، کبھی وہاں سے اٹھاتے یہاں سلاتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے عرض کیا کہ چچا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے، آپ رات بھر یہاں سے وہاں کرتے رہتے، کبھی یہاں سلاتے کبھی وہاں سلاتے، کبھی وہاں سلاتے، میری جگہ علی کو سلا دیتے، کبھی مجھے وہاں پر سلا کر میری جگہ عقیل کو سلا دیتے، کہیں پر جعفر کو اپنے بچوں کو سلا دیتے. اپنے بچوں کا اور میرا بستر الگ الگ کرتے رہتے، وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو طالب نے ایمان پر قربان جائیے، آپ نے فرمایا کہ محمد مجھے خوف ہے کہ کوئی کافر تم پر حملہ نہ کر دے، تیر نہ چلا دے. اگر تیر چلے تو آپ کی جگہ علی پر چل جائے، آپ کی جگہ میرے بیٹے عقیل پر چل جائے، آپ کی جگہ میرا بیٹا جعفر قربان ہو جائے. تو اولاد کو قربان کرنے کا جذبہ اگر آپ کو دکھے گا تو حسین کے دادا حضرت ابو طالب کے پاس دکھے گا. امام علی مقام کے. اور مال لٹانا، زندگی لٹانا، سرداری کو قربان کر دینا، خدا کی عزت کی قسم ہے اس ذات کو ابو طالب کہتے ہیں. اس ذات کو حضرت ابو طالب کبھی گفتگو چلے گی تو انشاءاللہ تعالی بات ہوگی. درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ ہوا کیا؟ 99 سال 100 سال جو بنو امیہ کی حکومت چلی، امیہ ڈائنیسٹی، اور 350 سال جو بنو عباس کی حکومت چلی، یہ دونوں حکومتوں نے سیدوں کا خون پیا ہے. یہ دونوں حکومتوں نے سیدوں کا خون پیا ہے. بہت کام کیا گیا اہل بیت کے خلاف. 11 اہل بیت کے اماموں کو زہر دے کر، مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری تک زہر دے کر شہید کر کر مارا گیا. ان کی اولادوں کو شہید کیا گیا، پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا، قیدوں میں ڈال دیا گیا. اور جو ائمہ تھے اہل بیت اطہار کے، مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری تک، ان کو محلوں میں محصور کر دیا گیا. یعنی گھر کے باہر ہمیشہ فوج رہتی، کوئی ملنا نہ کسی سے کچھ کرنا، پوری نگرانی میں لگے رہتے تھے، کون آ رہے کون جا رہے. ڈر یہ تھا کہ اگر جو ہے یہ کھڑے ہو جائیں، اگر لوگ ان کے ساتھ زیادہ ہو جائے تو ہماری حکومت کے تختے پلٹ جائیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اہل بیت کے خلاف بے انتہا پروپیگنڈا کیا گیا، بہت سارے جو ہے سو چیزوں کو نکالا گیا، ڈالا گیا. الغرض آج بھی جو شان میرے آقا پاک نے اہل بیت کی بیان کی تھی، مومنوں کے دلوں میں آج بھی وہ نصب ہے. کس لیے؟ اگر تم سچ کو چھپانے کے لیے 70,000 پردے جھوٹ کے ڈال دو، وہ 70,000 جھوٹ کے پردوں کے اندر سے بھی سچ چمکتا ہوا نظر آئے گا. میرے آقا و مولا علیہ السلام نے جو شان اہل بیت کی بیان کی ہے، 1000 مولوی اسے ختم کرنا چاہے، لیکن رسول نے جو فرمایا وہ مومنین کے دلوں میں اللہ تعالیٰ القاء فرما دیتا ہے. درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. اب آگے آئیے آپ، امام حسین کی ولادت 4 ہجری میں، 4 ہجری 4 شعبان، کون سا شعبان؟ 4 یا 5 شعبان، 4 یا 5 شعبان. اب روایات مختلف ہے، 3 شعبان، 4 شعبان، 5 شعبان. شعبان کا مہینہ 4 ہجری. امام علی مقام پیر کے دن پیدا ہوئے. کون سے دن؟
پیر کے دن پیدا ہوئے اور 6 مہینے آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں رہے. اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سوا اور امام حسین کے سوا 6 مہینے میں جو بچہ ہوا زندہ ہی نہیں رہتا. 2 ہی لوگ ہیں جو 6 مہینے پیٹ میں رہنے کے بعد جب پیدا ہوئے تو زندہ رہے. ایک حضرت یحییٰ، دوسرے امام حسین. اور حضرت یحییٰ کو بھی شہید کیا گیا، امام حسین کو بھی شہید کیا گیا. اور امام عالی مقام امام حسن سے 6 مہینے کے چھوٹے، خالی بس 6 مہینے کے چھوٹے. امام عالی مقام جب پیدا ہونے والے تھے، کچھ دن باقی ہے، حضرت ام الفضل آتی ہے، آ کر عرض کرنے لگتی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے عجیب خواب دیکھا ہے. کہا کہ ام الفضل تم نے کیا دیکھا؟ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ بڑا ہی دردناک خواب ہے. کہا کہ بیان کرو کیا ہے. وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ کاٹ کر میری جھولی میں ڈالا جا رہا ہے، میری گود میں ڈالا جا رہا ہے. حضور مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ ام فضل مبارک ہو، 3 دن بعد میری بیٹی کے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو سب سے پہلے تیری گود میں ڈالا جائے گا، سب سے پہلے جو تیری گود میں ڈالا جائے گا. تو امام حسین کیا ہے؟ رسول کا ٹکڑا ہے، رسول کا خون ہے. امام علی مقام جب پیدا ہوئے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک خوشی کا جشن کا ماحول ہے. اور جس کی آمد کے اوپر رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو ساری کائنات خوشیاں منا رہی تھی، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم رہا تھا. حسین آئے تو رسول خوشی منا رہے ہیں. دونوں عالموں کی رحمت، ساری کائنات کا رسول خوشی منا رہا ہے. امام حسین کی آمد پر گھر پر گئے، مولا کائنات اپنی بیٹی سیدہ زہرا کو مبارکبادی دی. کہا کہ اے علی تم نے اپنے فرزند کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میری مجال جو میں آپ سے مشورہ کیے بغیر میرے بچے کا نام رکھ سکوں، میری مجال کیا ہے؟ بس میں نے سوچا ہے کہ اس کا نام حارث رکھوں، حرب رکھوں، اس کا نام حرب رکھوں یا پھر حمزہ رکھوں. الغرض مولا کائنات نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہی نام تجویز کر دیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کروں گا. اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ جو نام رکھے وہی نام. کائنات کے ہر بچے کا نام یا اس کا باپ رکھتا ہے یا اماں رکھتے یا دادا رکھتے یا نانا رکھتے، لیکن امام علی مقام وہ ہے جس کا نام اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. حضرت جبرائیل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اس بچے کا نام جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کے نام پر شبیر رکھ دیجئے، شبیر رکھ دیجئے. کہا کہ جبرائیل یہ تو عبرانی زبان ہے، اللہ نے مجھے عرب بنایا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ شبیر کو اگر عربی میں لا لیں گے تو حسین ہو جائے گا، حسین ہو جائے گا. امام علی مقام کا نام حسین رکھا، حسین رکھا. اب توجہ فرمائیے آپ، امام علی مقام کا عقیقہ میرے نبی نے فرمایا، بال آپ کے منڈوائے اور بالوں کے برابر چاندی خیرات فرمائی. اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تاکہ حضور کو خوشخبری دے دے امام حسین کی، تہنیت پیش کر دیں. حضرت جبرائیل جا رہے ہیں فرشتوں کے لشکر کے ساتھ. حضرت جبرائیل گزر رہے ہیں، ایک فرشتہ تھا جو معذور پڑا ہوا تھا جس کا نام فطرس تھا. کیا نام تھا؟ فطرس نام تھا، فطرس.
وہ پڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ جبرائیل کہاں پر جا رہے ہو؟ حضرت جبرائیل نے اسے دیکھ کر کہا کہ تیری یہ حالت کیسے؟ کہا کہ اللہ نے کچھ حکم فرمایا تھا، کچھ تساہل ہو گیا مجھ سے، اللہ کا عتاب مجھ پر نازل ہوا، میرے بالوں پر جل گئے، معذور پڑا ہوا ہوں، چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں، آج میں یہاں پر پڑا ہوا ہوں، اللہ کا عتاب مجھ پر نازل ہوا ہے، آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں سید الانبیاء کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تاکہ ان کو ان کے نواسے کی آمد کی خوشخبری دے دوں۔ کہا کہ جبرائیل کیا ہی اچھا ہو، آپ مجھے ان کی بارگاہ میں لے کر چلے، آپ مجھے ان کے دربار میں لے کر چلے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ٹھیک ہے، ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جبرائیل امی حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ آپ کی شہزادی کو حسین تولد ہوئے ہیں، امام عالی مقام کی ولادت پر اللہ مبارکبادی پیش کر رہا ہے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، سلام عرض کر دیا، اس کا کہا یا رسول اللہ، ایک فرشتہ بھی ہے میرے ساتھ جس کا نام پطرس ہے، عتاب نازل ہوا اللہ کا، بال پر سب جل گئے، آپ سے دعائیں چاہتا ہے، آپ سے شفا چاہتا ہے۔ ارے میرے نبی کی بارگاہ وہ ہے، انسان تو انسان، فرشتوں کے بھی کام بنتے نظر آتے ہیں تو رسول اللہ کی بارگاہ میں نظر آتے ہیں۔ فرشتوں کو بھی شفا ملتی ہے، آسمان والے فرشتوں کو بھی شفا اگر ملتی ہے تو میرے نبی کے دربار سے ملتی ہے۔ کہا یا رسول اللہ، پطرس آیا ہے، پریشان حالت میں ہے، شفا چاہتا ہے۔ کہا پطرس کو بلاؤ، پطرس کو بلاؤ، صاحب روضۃ الشہداء کہتے ہیں۔ پطرس کو بلایا گیا، پطرس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری حالت پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پطرس قریب آ اور میرے حسین کے جسم کو اپنا جسم مل، اللہ تجھے شفا عطا فرما دے گا۔ امام عالی مقام ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں، 2-3 دن کے ہیں، امام عالی مقام کے جسم سے فرشتے کا جسم لگا، امام عالی مقام کے جسم کی برکت سے اس فرشتے کو اللہ نے پر بھی عطا فرما دیے، بال بھی عطا فرما دیے۔ تو اس ذات کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ارے جس کے نام نے اس دین کو زندہ کر دیا، اس نام میں کیفیت کیسی ہوگی، اس نام میں شان عظمت کیسی ہوگی۔ بات حاصل کلام کی طرف میں لے جا رہا ہوں۔ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے تذکرے سنے ہوں گے، آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے گھر دیکھے ہوں گے، آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے عیش و عشرت پڑے ہوں گے، آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کی آلائشوں کو پڑھا ہوگا، ان کی شان و شوکت والی زندگی کو پڑھا ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک ایسے شاہ کی داستان بتانے والا ہوں کہ جس کے در کی دربانی کرنے کے لیے کوئی دنیا کی مخلوق نہیں تھی بلکہ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام اترا کرتے تھے، جس کے در کی دربانی کیا کرتے تھے۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے کہ رمضان کی چلچلاتی دھوپ ہے، میں نے سوچا کہ سیدہ فاطمہ کی کچھ خدمت کر دوں، ان سے کچھ دعائیں لے لوں۔ ام ایمن گئی، سیدہ کے دروازے پر دستک دی، کوئی آواز نہیں آئی، سوچا کہ کھڑکی سے جا کر آواز دے دوں۔ کھڑکی سے جب دیکھا حیران و پریشان ہو گئی، پیروں سے زمین نکل گئی، گھسیٹتی نظر آئی، آپ دوڑی حضور کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میں نے عجیب منظر آپ کی شہزادی کے گھر میں دیکھا ہے، میں نے عجیب معاملہ آپ کی شہزادی فاطمہ الزہرا کے گھر میں دیکھا ہے۔ کہا کہ ام ایمن سب خیریت تو ہے، تم نے دیکھا کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ کہا کہ یا رسول اللہ فاطمہ زہرا کی خدمت کرنے کے لیے گئی تھی، دروازے کو بند پایا، کھڑکی سے جھانک کر میں نے دیکھا تو حیرت کی انتہا ہو گئی۔ کہا کہ ہوا کیا؟ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ حسن و حسین جھولے میں جھل رہے ہیں، جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا نظر نہیں آتا، سیدہ پاک کے گھر کی چکی خود بخود چل رہی ہے، آٹا پیسا جا رہا ہے، چکی تو چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آتا، اور سیدہ زہرا آپ کی شہزادی کونے میں تک کر سو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، ام ایمن اس میں پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پریشان ہونے کا مسئلہ کیا ہے؟ میری شہزادی روزے کی حالت میں تھک کر سو رہی ہے تو اللہ نے میکائیل کو چکی پیسنے بھیجا ہے، جبرائیل کو حسین کا جھولا جھلانے کے لیے بھیجا ہے۔ جس کے گھر کی چکی میکائیل علیہ السلام پیسے،
جس کا جھولا حضرت جبرائیل جھلائے. توجہ فرمائیے، کربلا کے میدان میں وہ محتاج نہیں، مختار تھا. آج لوگ کہتے ہیں کہ حسین پانی کو ترسے. خدا کی عزت کی قسم ہے، اگر ٹھوکر مارتے تو زمزم نہیں، کوثر نکل اٹھتا، کوثر نکل آتا. کیوں؟ اس نبی کا نواسا ہے جس نے انگلیوں سے چشمے بہا دیے. اس علی کا بیٹا ہے جس نے تلوار کے ضربوں سے چشمے جاری کر دیے. آپ نے حسین کو سمجھا کیا ہے؟ ارے جب امام حسین کے گھر کے بچے 300 سال پرانی قبر کو ٹھوکر مار کر مردے جلا سکتے ہیں تو حسین چشمے کیسے نہیں نکال سکتا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب سب طاقت تھی، قوت تھی، آج یہ وہابی اہل حدیث یہی ڈنکا پیٹتے بس حاصل کلام کی طرف. وہابی اہل حدیث دیوبندی ناصبی جتنے ہیں اتنے پاورفل تھے تو چشمہ کئی کو نہیں نکالے. اور یہ جتنے بھی ہیں نا وسیلے کا انکار کرنے والے، ہم بولے یا رسول اللہ مدد کیجئے تو بیٹھ کے بولتا نواسے کوئی نہیں بچائے، تمہاں کو بچاتے، تمہاں کو بچاتے. تو مسئلہ یہ ہے، صبر کا مسئلہ، وعدے کا مسئلہ، وعدے کا مسئلہ ہے. امام عالی مقام نے جو صبر کربلا کے میدان میں کیا ہے، دین کو زندہ کرنے کے لیے کیا ہے. امام عالی مقام کی شہادت نے اس دین کو زندہ کر دیا قیامت تک کے لیے. دین جب مکے سے چلا مدینے تک تو دین محمدی ہوا، اور دین جب مدینے سے کربلا آیا تو دین حسینی ہو گیا. اب جو حسین کا ہوگا وہی رسول کا ہوگا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من احب الحسین فقد احب اللہ. جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام عالی مقام کی ذات اقدس کو سمجھو. وہ امام عالی مقام ہے جس کو رسول نے اپنی گود میں پالا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے اپنی گود میں پالا ہے. ایسے چھپا لیتے تھے سرکار، ایسا چھپا کر رکھتے تھے، ایسا چھپا کر رکھتے تھے. حضور کے نواسے. ارے آج اگر کوئی سرکار سے سچی محبت کرا، سرکار سے بے انتہا محبت کرے، عشق کرے، اس کا تعلق رسول کے گھر سے نہیں در سے ہو، در سے ہو. وہ آدمی کو اللہ نے اگر ولایت دے دی تو وہ خزانوں کے خزانوں کا مالک ہو جاتا، بیماروں کو شفا دے دیتا، مردوں کو زندگی دے دیتا. تو جو رسول کا حصہ ہو، جو رسول کا نواسا ہو، جو جنتیوں کا سردار ہو، جس کی ماں سیدہ پاک ہو، جس کے بابا مولا علی ہو، جس کے نانا رسول اللہ ہو، جی جس کا خاندان سب سے اعلیٰ ہو، جس کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، اور جس نے، اور ایک چیز کہتا ہوا بات کو سمیٹتا ہوں، یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے میاں. تم نے بہت صدائیں سنی ہوگی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کروڑوں لوگ لبیک کہہ رہے ہیں، اور 60 ہجری کا بھی ایک حج تھا، 61 ہجری کا بھی ایک حج تھا، جو دنیا ساری کعبے کا طواف کر رہی تھی، لبیک 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 کہہ رہی تھی. لیکن اس وقت کعبے کی زبان پر لبیک یا حسین کی صدا تھی. امام علی مقام مکہ چھوڑ کر کربلا کی طرف نکل رہے تھے. کسی نے کہا کہ حج کرتے ہوئے جائیے، کسی نے کہا کہ حج کرتے ہوئے جائیے، تو امام علی مقام نے کہا کہ تم کو حج مبارک، تم کعبے کا طواف کرو، میں اس اللہ کے گھر کی عظمت کی حفاظت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ جو دین، یہ عظمتیں، یہ رفعتیں جو آج موجود ہے، یہ امام حسین ابن علی کا صدقہ ہے. اب کوئی مانے یا نہ مانے،
جو وفادار ہے وہ تو مان لیں گے، اور جس کے دل میں کھوٹ ہے، بولتے نا کھوٹے سکے بول کے، کھوٹ والے نہیں مانتے۔ بس یہ تو تذکرہ تھوڑا سا میں نے کیا ہے، انشاءاللہ آنے والا جمعہ مقصد کربلا پر تقریر ہوگی۔